بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 12 مارچ ہے، دن ہے منگل کا اور سال ہے 2024۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ ہیر وارث شاہ کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ والیوم 2 ہے۔ آج کے اس حصے میں ہم پنجاب کی سب سے بڑی کتاب جو ہے، سمجھی جانے والی، پڑھی جانے والی، سنی جانے والی اور بولی جانے والی ہیر وارث شاہ کا جو اس میں شاہ صاحب نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پڑھی ہے، نعت لکھی ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین و سامعین، میں پچھلا ویلاگ جو تھا اس میں یہ بتا چکا ہوں کہ ماضی میں اور حال میں جو شعراء ہیں، کچھ تو اب ایسے جو ہے وہ جدید اسلوب پہ شاعری شروع کر دی ہے جنہوں نے، جن کے نزدیک احترام یا تعلق کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان کی بات چھوڑ کے باقی جو شعراء ہیں وہ جب بھی اپنی شاعری کہیں نہ کہیں لکھتے ہیں تو اس میں حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ضرور شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی چونکہ یہاں کے ایک بڑے پائے کے شاعر گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنی جو بات شروع کی ہے اس میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ، اور حمد باری تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر میں پچھلے ویلاگ 1 جو ہے اس میں کر چکا ہوں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے جناب سید وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے پنجاب کے بلکہ دنیا بھر کے واسیوں کے لیے۔ تو اس میں آپ نے کس عقیدت بھرے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا اور نعت رسول مقبول لکھی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ شاہ صاحب نے لکھی ہے نعت، اس کو ہم ایک ایک لائن کر کے سمجھتے ہیں۔ ناظرین سامعین، شاہ صاحب فرماتے ہیں: دوئی نعت رسول مقبول والی، جندے حق نزول لولاک کیتا۔ اب پہلی بات، اگر پہلی سے دوئی کی طرف آئیں یا اول سے دوم کی طرف آئیں، تو پچھلے ویلاگ میں شاہ صاحب نے جو حمد شروع کی تھی اس میں آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کیا تھا اول حمد خدا دی۔ تو یہاں پر چونکہ نعت ہے اور نعت اس حمد کے بعد لکھی جا رہی ہے، تو یہ دوئی کا مطلب یہ ہے کہ دوئی نعت، یعنی اول حمد کر لی، پچھلے ویلاگ میں وہ ہو چکی، یہاں پر نعت کی بات ہے، نعت کی بات کریں گے۔ دوئی نعت رسول مقبول والی، جندے حق نزول لو لاک کیتا۔ سامعین و ناظرین، عام پنجابی میں لفظ لولاک ہم پڑھ جاتے ہیں۔ یہ لو اور لا علیحدہ علیحدہ دو لفظ ہیں، اور کاف جو ہے ان کے ساتھ اضافی شرطیہ لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو جہان ہے یہ اس کا بنایا گیا یا اس کو نازل کیا گیا یا اس کا سامنے لایا گیا، تو یہ شرطیہ لفظ ہے اس کے آگے چل کے بھی اس کی وضاحت کریں گے۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ماجے کے علاقے کے مقیم تھے، ماجے کے علاقے میں اس وقت مسلمان جو تھے وہ عربی فارسی کا استعمال جو ہے وہ کرتے تھے، اور کچھ اس کی جو ملی جلی شکل تھی وہ دفتری زبان تھی، جس کو شاہی زبان میں آج کل اردو کہا جاتا ہے، لیکن یہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم شاہ صاحب نے جو جو چیزیں استعمال کی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری لائن پہ چلتے ہیں۔ شاہ صاحب اگلے جملے میں لکھتے ہیں: خاکی آہ کے مرتبہ وڈا دیتا، سب خلق تے عیب تھائیں پاک کیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکی بھی کہا، اور مرتبہ جو ہے وہ تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی مرتبہ بھی بڑا ہے اور ہیں بھی خاکی۔ خلق دے عیب تھائیں پاک کیتا، یعنی عام جو خلق ہے، عام جس میں شامل ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، ان میں جو عیوب ہوتے ہیں، جو عیب ہوتے ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کیا ہے۔ سامعین ناظرین، اگلے لائن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں: سرور ہو کے انبیاء اولیاء دا، اگے حق دے آپ نو خاک کیتا۔ اب سرور بھی سردار کے مطلب استعمال ہوتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ
تمام انبیاء کے سردار ہیں، اولیاؤں کے سردار ہیں، اور سرور ہو کے انبیاء اولیاء دا اگے حق دے آپ نو خاک کیتا. یعنی اللہ رب العزت کے سامنے جب بات ہوتی ہے عبادت کی، تو وہ جس طرح ہم پر ہے اور جس طرح ہم کرتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ظاہری حیات مبارکہ تھی اس میں عبادت کی اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا. ناظرین سامعین، اگلے جملے میں شاہ صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کرے امتی امتی روز محشر، خوشی چھڑ کے جیو غمناک کیتا. سامعین و ناظرین، یہاں پر ایک چیز میں واضح کرتا چلوں، وہ لوگ جو نان مسلم ہیں وہ شاید روز محشر کو نہ جانتے ہوں، نہ سمجھتے ہوں. اللہ رب العزت نے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس نے یہ جو کائنات، یہ سارے کا سارا دنیا جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد مرنے تک جو ہم دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، یہ ساری جو اس زمانہ ہے یا یہ جو زندگی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد پھر ایک زندگی جو ہے وہ شروع ہونی ہے. اور اس ختم ہونے کے بعد جو پہلا دن ہے وہ روز معاشر کا دن ہے. اس دن جو ہے وہ جو گنہگار ہوں گے ان کو عذاب اور سزا دی جائے گی، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کو انعام دیا جائے گا. تو یہاں پہ جو زندگی گزاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پر وہ ان کی زندگی جو ہے اس کو یہاں پہ شاہ صاحب کی لکھ رہے ہیں جیو، یعنی جب تک یہاں پر زندہ رہے تو زندہ یہاں پر جو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے غم میں مبتلا رکھا، اس وجہ سے کہ روز محشر جو ہے وہ میری امت کا کیا بنے گا، میں اپنی امت کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنے سانس کے ساتھ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی خیرخواہی کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. معزز سامعین و ناظرین، محترم جناب شاہ صاحب جو ہیں وہ اگلی لائن میں لکھتے ہیں، ہویا حق نو شوق جد ملن. اب یہاں پہ ملن سے آگے ملن دا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ شاعر ہیں، شاعروں کو تھوڑی سی اجازت ہوتی ہے، وہ درمیان میں کچھ لفظ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ شامل کر لیتے ہیں. ہویا حق نو شوق جد ملن، سندا ڈھویا نظر براق چالاک کیتا. سامعین و ناظرین، حق کا مراد یہاں پہ اللہ رب العزت کی اپنی ذات باری تعالیٰ ہے، اور سندا کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ سندیسا، پیغام. ڈھویا یعنی پہنچایا. جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ پیغام لے کر آئے. نظر، یہاں پہ یہ جو لفظ نظر جو ہے مکس ہو جاتا ہے. یہ والا نظر نون زال رے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، اور نون زوئے ہو اور رے ہو تو اس کا مطلب نظر جو ہے وہ آنکھ والی بینائی جو ہوتا ہے اس کی طرف مڑ جاتا ہے. اور بھی ایک دو لفظ ہیں اسی طرح، اور وہ ان کے یہاں پر مقصد نہیں ہوتا نا. بہرحال نظر جو ہے وہ عام طور پر لوگ اپنا نام بھی غلط لکھتے ہیں. جب لکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ کسی کا سن رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھ لیا کریں کہ آپ کون سے والی نظر ہیں، کس قسم کی نظر ہیں. جو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ ہے، یا کسی کو پیش کرنا ہے وہ والی نظر ہے. براق یہ ایک جانور ہے جو جنت سے بھیجا گیا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر جو ہے وہ آسمان کی طرف سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چالاک سے مطلب تیز، بہت تیز. برق بھی بذات خود تیز ہے، لیکن چالاک آج کل بھی ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ بہت زیادہ چالاک ہے، جو شرارتی ہو. تو یہاں پر چالاک سے مراد یہ ہے کہ براق کی جو سپیڈ ہے وہ تیز سپیڈ والا براق جو ہے وہ پیش کیا اور سندیسہ بھجوایا اللہ رب العزت نے. اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، یا آپ کے وہ جو شوق سے دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ شدت جب بڑھ جاتی ہے تو اس میں بندہ جو ہے ملنا. تو یہ ہمارے جو پنجابی شعراء ہیں انہوں نے بہت سی جگہوں پہ یہ چیز جو ہے وہ کوٹ کی ہے. بہرحال یہاں پر جو شاہ صاحب نے وہ سارے کا سارا منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. دوستو، اس جملے میں شاہ صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ تے سلام پیغام پہنچان تائیں قاصد وہی سردار ملائک
کیتا۔ اب عام طور پہ ہم ملائکہ اور ملائک پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ شاعر لکھ رہے ہیں تو شاعر نے اپنی جو شرط دیا لفظ یا اس میں کاف کا استعمال کر رہا ہے، تو ملائک جو ہیں وہ تمام فرشتے اور ان کا جو سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام، ان کو بطور قاصد وہی جو لے کے آتے رہے، وہی کا پورا پیغام قرآن پاک جو ہے وہ آپ لے کے آئے، تو ان کو یہاں پر پیغام پہنچانے کے لیے اور سلام پہنچانے کے لیے جو ہے وہ بھیجا۔ یعنی اس جملے میں شاہ صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں تے سلام پیغام پہنچان تائیں قاصد وہی سردار ملاک کیتا۔ شاہ صاحب کا جو احترام ہے وہ بہت یہاں پر نمایاں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام اور سلام بھی ہے وہ تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ لے کے آتے ہیں، اور جبکہ پیغام بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں میں جو مقام مصطفیٰ ہے وہ جھلکتا ہے، ادب اور احترام جھلکتا ہے، شاہ صاحب کی جو عقیدت ہے وہ یہاں پر جھلکتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، شاہ صاحب اس جملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسب نسب ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اہل قریش وچ جرم پایا، خوشی خویش قبیلڑا ساک کیتا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ لفظ جرم جو ہے اس کا مطلب ہے پیدا ہونا، ٹھیک ہے، خوشی یعنی کہ انتہائی یہ اچھی بات ہے اور خوش بات ہے اور بڑی نیک بات ہے۔ خویش قبیلڑا یعنی یہاں پر جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، جو قبیلڑا، جو لفظ لڑا جو ہے یہ ال لگا دی ہے شاہ صاحب نے یہاں پہ، ساک پھر وہی بات ہے کہ وہ جو رشتے ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم گھروں میں بہت سے ایسے تعلق ہوتے ہیں ہمارے جن میں قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے قبیل میں بھی آ جاتے ہیں اور قبیلے میں آ جاتے ہیں اور رشتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ قریش کے اندر قبیلہ قریش کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور دوسرا جو ان کا قبیلہ تھا، آپ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مثلا دادا حضور ہیں، اور دادا حضور کے ساتھ ساتھ والد محترم ہیں، والدہ ماجدہ ہیں، اور اسی طرح باقی رشتہ دار ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑے ایک اپنے وقت کے جو ہیں وہ اچھے خاصے با اثر اور با اختیار لوگ تھے۔ ناظرین و سامعین، وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اب یقین کریں کہ پڑھنے کے بعد بندے پہ جو حالت طاری ہوتی ہے اس کا اظہار ممکن نہیں۔ اب یہ جملہ ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا ہے شاہ صاحب نے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، منسلک ہیں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شافی ہیں، آسیاں، شافی آسیاں جو جملہ ہے وہ پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ شافی یعنی صرف اس کو الگ سے پڑھنا ہے۔ شافی آسیاں دا، حامی مجرماں دا اتے مہرماں دا دردناک کیتا۔ یعنی یہاں پہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور ان میں سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے نیکی اور گناہ۔ روز محشر جو گنہگار ہیں ان کی شفاعت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو صفت ہے وہ یہ بھی ہے کہ بروز محشر وہ اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آسیاں یعنی گنہگاروں کے لیے شفاعت کی جو گزارش کریں گے اللہ رب العزت کی حضور۔ تو دوسرا جو اس سے آگے ہے حامی مجرماں دا۔ اب یہ شافی جو ہے وہ اس کے ساتھ آسیاں ہیں اور مجرمہ۔ اب مجرم جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر لوگ جو ایک دوسرے کا کوئی نہ کوئی نقصان کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اس شکل میں جو اس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ پائے جائیں، جب وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے لفظ مجرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہندوستان کا معاشرہ ہے، اور ہندوستان کے معاشرے کے اندر ہمارے ہاں یہ چیز صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جس میں لوگوں کو ہم گرا دیتے ہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں، سوسائٹی سے گرا دیتے ہیں،
ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوت ہیں، ان کو ہاتھ تک نہ لگائیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو بڑے تھے ان سے کوئی نہ کوئی جرم سرزد ہوا ہوتا تھا، اور اس کی سزا جو ہے وہ ان کی آنے والی نسلوں تک کم دے رہے ہیں یہاں ہندوستان کے اندر۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے، پھر معاشرے کے اندر بہت سی چیزوں کے جو رازدار ہوتے ہیں وہ محرم ہوتے ہیں، اور محرموں کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں دردناکی ہوتی ہیں، ان کے بھی وہ ساری کی ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ چیز جو ہے وہ عیاں کی ہے شاہ صاحب نے، کہ شاہ صاحب نے اس ایک جملے کے اندر جو ہے وہ عاصیوں کو یعنی گنہگاروں کو، مجرموں کو اور محرموں کو، محرم سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی پولیس والے کو اوپر سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ ان کو چھتر ماریں، تو وہ مجبور ہوتا ہے، اس کی تنخواہ لینی ہوتی ہے اس نے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان کو ڈھارس دلائی گیا، حوصلہ دلایا گیا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی وہاں پہ سنی جائے گی، اور آپ کی یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا ازالہ جو ہے وہ ہو سکے گا۔ سامعین ناظرین، اگلی لائن میں شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے مشہور واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مکے نور رسول دے چمک ماری، کلا محل نوشیروان چاک کیتا۔ یہ ایران کے جو اس وقت بادشاہ تھے ان کے بڑے بڑے محلات میں سے محل ابھی بھی موجود ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے پر دو کام ہوئے، ایک تو ان کے جو محل کے اندر آگ جل رہی تھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ بجھ گئی، ختم ہو گئی، اور دوسرا ان کے جو گھر تھے اس میں دراڑیں پیدا ہو گئیں۔ تو اس بات کو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے، تو اس کے جو ان کے جوتشی تھے یا ان کے اس قسم کے کام کرنے والے تھے، انہوں نے پھر اپنا حساب کتاب لگا کے بتایا کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے مکہ میں، اور اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ جو چیز ہے، تو یہ شاہ صاحب اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں اس لائن میں کہ مکے نور رسول دے چمک ماری، کلا نوشیروان دا چا کیتا، یعنی آپ کے جو پیدا ہونے پہ روشنی پیدا ہوئی، اس نے شیروان کا جو کلا تھا اس کو پھاڑ کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا۔ ناظرین و سامعین، اگلے جملے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے بھی معجزہ نبی کریم دائے، نال انگلی چند دو پھاک کیتا۔ اب یہاں پہ پھاک کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے، ٹھیک ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کا زور دیا گیا کہ آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں جو بالکل الگ تھلگ ہو، تو اس جو تقاضا تھا مکہ کے لوگوں کا، اس تقاضے کے بدلے میں، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ جی اگر یہ جادوگر ہیں نعوذ باللہ تو ان کا جادو زمین سے باہر نہیں چلے گا، تو انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ تقاضا کیا کفار مکہ نے۔ تو ان کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں شاہ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہوئے، لکھتے ہیں کہ اے بھی معجزہ نبی کریم دائے، نال انگلی چند دو پھاک کیتا۔ ناظرین سامعین، اگلے جملے میں شاہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، معراج رسول دا حق ہے جی، یعنی معراج رسول دا حق ہے جی، جوڑا نور دا پہن پوشاک کیتا۔ آج کے دور میں اس جدید دور کے اندر جو ہم بحث کر رہے ہیں، جو ہماری بحث چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ روشنی جو ہے وہ اتنی جلدی سفر کر لیتی ہے، اور روشنی جب سفر کر لیتی ہے تو روشنی ہی نور ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج پر تشریف لے کے گئے، یہ بالکل حق ہے، درست بات ہے، اور اس کو نور کے ذریعے جو ہے وہ جو پوشاک پہنی گئی اس کے ذریعے کیا گیا۔ معراج رسول دا حق ہے جی، جوڑا نور دا پہن پوشاک کیتا۔ پوشاک کہتے ہیں پہناوے کو، کپڑے کو، جو لباس ہوتا ہے اس کو۔ ناظرین سامعین، اگلے جملے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبیاں ہورنا دھرت معراج ہوئے،
حضرت ونج معراج لولاک کیتا۔ یہاں پہ لفظ جو ہے وہ دھرتی سے لیا گیا ہے، اور بتا رہے ہیں شاہ صاحب کہ نبیاں ہورنا یعنی دیگر تمام انبیاء جو ہیں ان میں سے سب کو یا کچھ کو اسی زمین پر جو ہے وہ معراج ہوئے، جبکہ معراج کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ملنا، ہم کلام ہونا۔ اب ہم کلام ہونے میں موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے ان کا بھی ذکر ملتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کہ جی میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ نور کی تجلی جب آتی ہے تو طور جو ہے وہ جل جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں برداشت کر پاتے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا حضرت، یعنی انتہائی قابل احترام محترم۔ ونج معراج لولاک کیتا، یعنی وہاں پہ جہاں پہ لامکاں ہے وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو یوں شاہ صاحب ایک اور صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں کہ نبیاں ہورنا دھرت معراج ہوئے، حضرت ونج معراج لولاک کیتا، یعنی باقی انبیاء میں سے کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے اللہ کے پاس پہنچے اور لامقام میں پہنچے۔ سامعین ناظرین، شاہ صاحب ہمارے سے کچھ عرصہ پہلے گزرے ہیں، اور تب تک کچھ الفاظ جو تھے وہ استعمال ہو رہے تھے، اور ان کے استعمال میں آج جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ اس جملے میں ہے۔ بہرحال جملہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تفصیل۔ جتھے وہم، آج کل کا جو وہم ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور انداز میں لکھتے ہیں، اور جو ماضی میں لکھا جاتا تھا اس میں اور وہم ادراک دی پہنچ نہیں، نبی صاحب واقف اتھوں تاک کیتا۔ یعنی شاہ صاحب جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہنچ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں پر ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا گمان، ہمارا وہم، ہمارے تصورات نہیں پہنچ پاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کے جو جہان تھے ان سے بھی واقف کار تھے۔ ناظرین و سامعین، سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شعراء آفاق کتاب ہیر وارث شاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعریف میں شان لکھتے ہوئے جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی، اس نعت کا جو آخری ایک لائن ہے، اس میں شاہ صاحب اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، وارث شاہ سب سر، یعنی سب تمام سر راز خزانیاں دے رب نبی نو چاہو شناخت کیتا۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام چھپے ہوئے جتنے بھی راز تھے، جو خزانے راز، یہاں پہ سر جو ہے راز کو کہیں گے، راز جو تھے ان سے چاہو کا مطلب چاہ مطلب شوق، پیار، محبت کے ساتھ شناخت، ان کو ان سے روشناس کرنا، ان کے اوپر ظاہر کرنا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ، میں ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کوئی غلط لفظ نہ کہہ دوں ان کو، کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نعت مبارک جو ہے اس کا آخری جو لائن ہے اس پہ ختم کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام جتنے راز ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ معزز سامعین ناظرین، میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو ہیر کا ترجمہ جو ہے وہ اب تک پہنچاؤں۔ میں لے کے ساتھ، سر کے ساتھ تو نہیں پڑھ سکتا، البتہ اپنے اس زمانے کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کر کے آپ تک اس کو جو ہے وہ کر دوں گا۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس سلسلے کی دوسری ویڈیو تھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد اس سے اگلی ویڈیو میں جو والیوم 3 ہوگا، یہ والیوم 2 ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے اور آپ اس میں کومنٹس کی شکل میں مجھ تک ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔